أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے۔ سورہ حجرات پوری کی پوری صورت زبردست آداب معاشرت کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت میں پیغام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس میں ادب سکھلایا گیا ہے جس کا آج معاشرے میں بڑا فقدان ہے، اور امت کو اس سے زبردست سبق لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں ادب سکھلایا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے یا آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا کرتے تھے ان کے لیے۔ اس میں ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے موقع پر اور ان سے ملاقات کے موقع پر انہیں پورے ادب احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کسی شخص کو ایسا سوچنا چاہیے کہ اس کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تر نہ ہونے پائے، اور جو بھی جو اس سے بات چیت کر رہا ہو اس کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ کسی عام آدمی سے نہیں، کسی اپنے ساتھ والے سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو بات کرنا چاہیے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے خصوصی طور پر دیا گیا تھا، اور جو حضرات اس زمانے میں موجود تھے یہ حکم کے مخاطب وہ تھے، لیکن بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہر موقع پر جب کبھی اس قسم کے واقعات پیش آئیں گے، اس قسم کی ایسی مجلسیں منعقد ہوں گی، تو ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ یہ ادب کو ملحوظ رکھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی کہیں پر محفل منعقد ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، یا کہیں پر آپ کے طرف سے احکامات بیان ہو رہے ہیں اور کہیں پر آپ کی احادیث کو پیش کیا جا رہا ہے، تو تمام محفلوں میں بھی یہ بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا تھا کہ تم کو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور اس میں اس بات کا لحاظ کریں کہ اس آیت کی روشنی میں کہ جو بھی بزرگ تر لوگ ہوں آپ کے، ان کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس آیت کی روشنی میں سیکھیں کہ جو آپ کے بزرگ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ایسی روش اختیار نہ کریں جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ آپ کے جیسے ہی ایک عام آدمی ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، نہیں، بلکہ ان کا احترام بھی آپ کو کرنا چاہیے، ان کا لحاظ آپ کو کرنا چاہیے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی غیر معمولی شخصیت تھی اللہ کی نظر میں، کہ کوئی کتنا بھی قابل احترام ہو دنیا میں، اگر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے، بے ادبی کر دے، تو اس کی سزا کہیں پر بھی کفر کی سزا کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی تھوڑی سی بھی بدتمیزی کر دے اور گستاخی کر دے تو پھر اس کی سزا کیا ہے کہ ساری زندگی بھر کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان تحبط اعمالکم، فرما دیا یعنی کتنی بڑی سزا ہے، یعنی تھوڑی سی گستاخی اور تھوڑی سی کمی اگر ہو جائے گی آپ کے تعظیم میں تو پھر اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس لیے بڑا نازک معاملہ ہے، اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور
یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی احترام میں ذرا سی کمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کر رہے ہیں ہم، یہ مطلب ہے۔ اور یہ جب آیت کا نزول ہوا تو جیسا کہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ لوگ بیتاب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ کوئی حکم نازل ہو پھر اس پر فوراً عمل کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قسم ہے میں آئندہ سے جو ہے کبھی آپ سے جب بھی بات کروں گا تو بالکل اس انداز میں کروں گا جیسا کہ کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آواز کو پست کر لیا تھا، دوسرے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یعنی وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی حکم نازل ہوتا تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے بیتاب اور بے چین رہا کرتے تھے۔ تو یہ حکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یعنی حیات مبارکہ میں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے جہاں جہاں پر اس قسم کی محفلیں منعقد ہوں گی وہاں پر بھی جو ہے یہ حکم ہوگا، اس کا لحاظ کرنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب کوئی حاضری دے گا اور وہاں پر جو سلام پیش کیا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو جو ہے آپ کا ادب اور تعظیم کا لحاظ کرتے ہوئے آہستگی کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کوئی اگر جا کر سلام پیش کرتا ہے تو وہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرماتے ہیں اور سنتے ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی جو ہے آپ کو اوپر درود و سلام پیش کرتا ہے تو یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھ دیے ہیں کہ وہ اس پیغام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں شخص نے آپ کے اوپر درود و سلام کو پیش کیا ہے۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن جو حضرات جو ہے یہ اس بات پر جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو پھر اگر یہ باطل عقیدہ ہے حالانکہ اہل سنت الجماعت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، تو اگر انہی کے عقیدے کو بھی دیکھا جائے تو پھر اس آیت کی روح سے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا جاتا ہے تو پھر آہستہ سے پیش کیا جانا چاہیے، چلا کر نہیں۔ جو لوگ چلا کر پیش کرتے ہیں اور پھر یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنفس نفیس تشریف لائے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اور ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی اعمال حبط نہ ہو جائے۔ تو اس میں ان تمام لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھلایا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تعریف فرمائی، ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا اور ان کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ جو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں جیسا کہ حکم دیا گیا تھا، بالکل اس حکم کے مطابق جو حضرات اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں اور تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آزمائشوں پہ پورے اتر گئے ہیں، وہ آزمائشوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے گزر کر اس بات کو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دل میں فی الواقع تقوی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا اور ان کے قلوب کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں تقوی موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہے اس کا دل تقوی سے خالی ہے، یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے۔ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، آپ کی تکریم کرتا ہے اور تو اس کے دل میں جو ہے تقوی موجود ہے، یہ بات ثابت ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، اگر وہ صبر سے کام لیتے
تاکہ آپ ان کی طرف تشریف لے آتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی بخشنے والے ہیں۔ اس میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مدینے کے اطراف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو حضرات تربیت پائے تھے ان کو اسلامی آداب اور اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب کا بڑا لحاظ تھا، اور وہ بہت اچھی طریقے سے تربیت پا گئے تھے، اور ان لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کیا ہوتے ہیں ملنے کے اور آپ سے مشورہ کرنے کی۔ وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہوا کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کام میں کتنا مصروف رہتے ہیں، کس قدر مصروف رہتے ہیں، دن اور رات آپ مصروف رہا کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے آپ کی مصروفیت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیگر مشغولیات بھی ہوتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے کچھ وقت ان لوگوں کے لیے بھی درکار ہوتا ہے جو آپ کے اہل و عیال ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی اور ان کے معاملات کے لیے جو ہے توجہ کرنے کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ حضرات صحابہ یہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اسی وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہوتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے آپ مجلس میں نہیں آتے تو وہ لوگ بڑے صبر کے ساتھ انتظار کر لیتے تھے کہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد نہ ہو جائیں، اور کبھی کسی خاص ضرورت کے تحت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے، ورنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی زحمت نہیں دیا کرتے تھے جب تک کہ آپ خود باہر تشریف نہ لا لیں۔ لیکن یہ عام مزاج نہیں تھا عرب میں، یہ شائستگی کی تعلیم وہ لوگوں کو نہیں ملی تھی۔ جب اجٹ اور گنوار قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اصلاح قلب کا کام کرنے والے، دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ دن اور رات جو ہے لوگوں کی خدمت میں لگے رہیں، وہ جب چاہیں جب منہ اٹھا کر آ جائیں اور ان سے ملاقات ہو جائے۔ یہ سوچ کر جو ہے وہ جب اتنے اجٹ اور گنوار ہوتے تھے کہ بعض دفعہ تو یہ کہ وہ آنے کے بعد ملازم سے کہلوا بھیجنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے یہ کرتے تھے کہ ازواج مطہرات کے جو ہے حجروں کے اطراف گھومنا شروع کر دیتے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیتے، اور ایسی بدتمیزی کے ساتھ پکارتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیتے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کے طرز عمل کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں جو حلم اور بردباری تھی اس کی وجہ سے آپ ان کو کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت فرمائی اور ایسے لوگوں کو یہ ناشائستہ عمل کرنے والوں کی جو ہے تنبیہ کی، اور ان کی جو ہے ان کے اوپر ملامت لعنت کی گئی کہ آئندہ تم کبھی ایسا کام نہیں کرنا، جب کبھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دو تو آپ کو جو ہے اگر اس مجلس میں نہ پاؤ تو خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف نہ لا لیں لوگوں سے ملاقات کے لیے۔ یہ ادب ان کو سکھلایا گیا اور بتا دیا گیا کہ ابھی تک جو ہو چکا ہے، آئندہ تم کبھی بھی اس کا اعادہ نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس بار تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جو ہے قبیلے کی طرف بھیجا، قبیلے بنی مصطلق، جہاں جو پورے کا پورا اسلام لے کر آ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر وہاں سے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا، تو انہوں نے جو ہے وہاں جا کر کسی وجہ سے وہ لوگوں سے ڈر گئے اور ڈر کر ویسے ہی واپس آ گئے، وہ لوگوں سے ملے بغیر، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے ہیں اور مجھ کو قتل کرنے کے در پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ وہ لوگوں کو جو ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ طے ہی کیا جا رہا تھا کہ وہاں کی سردار حضرت حارث بن زرار جو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، تو وہ اپنے ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آ کر اس بات کی تردید کی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا ہے، یہ ولید کو جو ہے ہم نے دیکھا تک نہیں ہے، انہوں نے ہمارے پاس آ کر کوئی بات نہیں کی اور ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار بالکل بھی نہیں کیا، اور ہم آج بھی الحمدللہ اسلام پر قائم ہیں اور ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی صفائی پیش کی۔ تو ایک بہت بڑی غلطی جو ہونے جا رہی تھی، یعنی اس وجہ سے کہ بے بنیاد خبر کو لے کر جو ہے اس کی تحقیق کے بغیر اس پر عمل کرنے کی، اس پر کارروائی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جب کبھی کوئی ایسی خبر تمہارے پاس اہم خبر آئے جس پر کارروائی کرنے کے بعد جو ہے کوئی بڑا نتیجہ نکل جا سکتا ہو، تو اس کے تعلق سے یہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ خبر لانے والا کون ہے۔ وہ اگر جو ہے با اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، اور اس کے ظاہر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ وہ جو ہے اس کی بات قابل اعتماد نہیں ہے، تو پھر اس بات کی سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سے پہلے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہی جو ہے آج دنیا میں بھی جو ہے ایک فتنوں کا دور ہے، اور مختلف ذرائعوں سے فتنوں کو پھیلایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، موبائل فونوں کے ذریعے سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، یعنی ایسی خبروں کو، جھوٹی خبروں کو، افواہوں کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی انہیں بنیاد ہی نہیں ہوتی، اور اس میں مسلمان بھی اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ کبھی بھی ایسی خبروں کو جو ہے نہیں آگے بڑھانا، جبکہ جو ہے تم کو اس بات کا علم نہ ہو، صرف سنی سنائی باتوں کو لے کر آگے بڑھانا نہیں چاہیے، اس سے جو ہے روک دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر جو ہے سنی سنائی بات کو جو ہے آگے بڑھائے گا تو وہ جو ہے جھوٹا ہونے کے لیے اس کی جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو بڑی زبردست ہدایت ہے کہ وہ اس قسم کا کام کبھی بھی نہیں کریں، نہ دنیا کے معاملات میں اور نہ دین کے معاملات میں۔ دین کے معاملات میں بھی جو ہے دشمنان اسلام نے جو ہے اس کو لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، اور بہت جھوٹی خبریں جو ہے اڑائی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔